اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ام بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان درود بر محمد وحد اللہ مالک زمین و زمن کے ظہور میں تاجیل کے لیے تمام حقا مل کے لیے دفاع کی تلاوت کی سلامتی کے لیے بھی درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے۔ ایک دفعہ پھر درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے۔ سورہ مبارکہ رحمان کی 2 آیات تلاوت کی ہیں میں نے، اور بالکل افتتاحیہ ہے قرآن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ فرمایا رحمان وہ ہے علم القرآن کہ جس نے القرآن کی تعلیم دی ہے۔ خلق الانسان، پھر اس نے انسان کو الانسان کو خلق کیا۔ رحمان ہونے کی اللہ نے اپنے رحمان ہونے کی علت بتائی ہے، اس کی رحمانیت کی وجہ بتائی ہے۔ یہ بعد میں اسی کا جواب ہے۔ کون ہو سکتا ہے رحمان؟ علم القرآن، کہ جو القرآن کی تعلیم دے۔ تعلیم دینا کمال نہیں، خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا، یعنی جس انسان کو اس نے خلق کیا تخلیق سے پہلے اس نے اسے قرآن کی تعلیم دی، یعنی بالکل ترتیب نزولی ہی یہی ہے۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، علم دیا قرآن کا، القرآن کا، اور پھر الانسان کو۔ لغت عربی جہاں چھوٹا سا ایک زیر اور زبر کا بھی فرق آ جائے، یعنی رفع اور تنوین کا بھی فرق آ جائے تو مفہوم بدل جاتا ہے۔ الف لام تو باقاعدہ ایک پوری اپنے اندر کائنات رکھتا ہے حقیقتوں کی، صرف رفع اور تنوین کا فرق پڑ جائے۔ رفع اور تنوین میں یہ فرق ہے، ایک پیش ہو تو رفع ہوتی ہے، 2 ہو تو تنوین ہوتی ہے، یعنی اگر اس کا بھی فرق پڑ جائے تو مفاہیم بدل جاتے ہیں، زیر و زبر سے مفاہیم بدل جاتے ہیں۔ یہاں الف لام ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے عالمین کے رب کے لیے۔ یہاں جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے، یہ جو حمد پہ الف لام ہے یہ جنس کا الف لام ہے، یعنی حمد کی جتنی بھی قسمیں ہیں، حمد کی جتنی بھی جنسیں ہیں وہ ساری اللہ کے لیے ہیں۔ جیسے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، آیت تطہیر میں کہ اللہ نے اہل بیت محمد، اللہ نے تم سے رجس کو دور رکھا ہے۔ انکم الرجسن نہیں کہا، انکم الرجس الف لام ہے، جیسے الرجس یہ بھی الف لام جنس کا ہے، یعنی رجس کی کائنات میں جتنی معلوم اور غیر معلوم قسمیں ہیں وہ اہل بیت سے دور ہیں۔ وہ ہمارے علم کی طاقتیں ہیں کہ ہمارا علم کہاں تک ہے، ہم کس
رزق کو جانتے ہیں، معلوم ہو یا غیر معلوم ہو، جتنی بھی. اور جہاں اللہ الرزق کہہ دے، یعنی اس کے علم میں جتنی جنسیں ہوں گی رزق کی، مخلوق کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک الف لام ہے. اور ایک الف لام ہوتا ہے معرفہ کا، یہ ہے جنس کا الف لام. اور ایک ہوتا ہے معرفہ کا، جیسے اللہ. اللہ سے پہلے یہ آخر میں دو لام اور ہے نا، اس سے پہلے الف لام جو ہے یہ الفاق ہوا. لہو سے اللہ بنا، الہ سے اللہ بنا، یہ الف لام ہے. الرحمن، القرآن، الرحیم. رحیم بندہ بھی ہو سکتا ہے لیکن الرحیم مخلوق نہیں ہو سکتی. بلکہ حکم یہی ہے کہ تم اللہ کی صفتوں کو اپناؤ. حکم یہی ہے کہ تم اللہ کی صفتوں کو اپناؤ. اللہ ستار ہے، کوشش کرو کہ تم بھی ستار بنو. مجھے نہیں پتا یہ شرک بڑی جلدی کود کر آتا ہے. حدیث ہے ختمی رسول کی کہ ان اللہ یحب ان تستروا اخوانکم وان تلبسوا صفته الستار. فرمایا اللہ محبت کرتا ہے اس بات سے کہ تم اپنے بھائیوں کی ستر پوشی کرو، عیب پوشی کرو، اور اللہ کی صفت ستاریت کا تم لباس پہن لو. اللہ نے تو اپنی صفتیں بنائی ہی اسی لیے ہے کہ مخلوق میری صفتوں کو اپنائے. اللہ غفار ہے، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے تم بھی غفار ہو جاؤ. جی ہاں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تو تمہیں بھی حکم دیتا ہے تم بھی رحمان بنو، رحیم بنو. جی بس لیکن مخلوق اور خالق میں فرق یہ رہتا ہے، جب ہمارے لیے ہوگا تو ہمارے لیے رحیم ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کے لیے ہوگا تو الرحیم ہوگا. یہی الف لام کا ایک فرق ہے، بنیادی فرق ہے. یہ معرفہ کا الف لام ہے. کیا مطلب؟ اس کی رحمانیت ذاتی ہے. ہم نے اس صفت کو اپنا کے خود کو بشریت کے ارتقاء تک لے کے جانا ہے. جس نے سیر و سلوک کا تھوڑا سا بھی ذائقہ چکھا ہے اسے معلوم ہے کہ سلوک کے سفر کا پہلا درس ہی یہی ہے کہ اللہ کی صفات کو اپنا لو. تم بھی عیب پوشی کرو، تم بھی لوگوں کے گناہوں سے درگزر کرو، تم بھی لوگوں پہ رحم کرو. ضروری نہیں کہ وہ رشتہ دار ہو تو اس پہ رحم کیا جائے. تم رحمانیت کی صفت بھی اپناؤ، رحیمیت کی صفت بھی اپناؤ، لیکن وہ پھر بھی وہی رہتا ہے. اس میں ایک جو غلط فہمی ہوئی، دیکھیے انتقال دو قسم کا ہوتا ہے. انتقال الانتقال من النقص والزیان والانتقال من الحکم والحکم. دو قسم کا انتقال جانتے ہیں؟ کچھ دینا. ایک انتقال مادی ہوتا ہے اور ایک انتقال حقیقی. پریشانی تو نہیں کہ اللہ نے اپنی صفتیں اپنے کسی ولی کو دی، اپنے کسی نبی کو دی، کسی وصی کو دی، کسی ولی کو دی، تو یہاں پریشانی ہو جاتی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ نے تو ادھر دے دیا سب کچھ، تو پھر اس کے ہاں کچھ نہ رہا. یہ توحید نہیں، یہی سب سے بڑا شرک ہے. جی ہاں، دیکھیے دو قسم کا انتقال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس 10 روپے ہوں، میں کسی کو اس میں سے 5 دے دوں، یہ مادی انتقال ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ انتقال نقص اور زیان کا ہوگا. کیوں؟ میں نے اسے 5 دیے تو میرے پاس 5 بچے، یعنی میرے پاس کم ہو گئے. یہ انتقال نقصی ہے، زیان والا ہے. اچھا، مجھے الف با تا سا جیم آتی ہے، اب مجھے ابجد آتے ہیں، میں کسی بچے کو پڑھا دوں، کچھ سمجھ میں آئی ہے میری بات؟
میں کسی کو پڑھا دوں تو کیا یہ انتقال حکمت والا انتقال ہوگا اور حکم والا انتقال ہوگا؟ اچھا میں نے اگر کسی کو پڑھایا ہے، اب فرق کیا ہو، میں بھی الف ب جانتا ہوں، وہ بھی الف ب جانتا ہے، اب یہ نقص نہیں بلکہ یہ میرا کمال ہے کہ جو میں جانتا تھا میرے پاس بھی رہا۔ یعنی جو میرے پاس تھا وہ میرے پاس بھی رہا، میرے پاس اس کی کمی واقع نہیں ہوگی، اور میں نے آگے بھی منتقل کیا، یعنی اس میں برکت ہو گئی ہے۔ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 14 تک چلا گیا، اسے 1.25 لاکھ میں تقسیم کر دیجئے۔ یہ حکمت کا انتقال ہے، یہ نقص والا انتقال نہیں۔ تو اللہ کی طاقتیں پیسوں جیسی مادی طاقتیں نہیں تھی جی، وہ حقیقی طاقتیں تھی۔ اگر اللہ نے کسی حجت کو اپنی کچھ صفتیں دے دی ہے تو یہ نقص نہیں۔ ہاں میں اگر کسی کو ابجد پڑھاتا ہوں، مجھ میں اور اس میں پھر بھی فرق ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا تھا، وہ مجھ سے اس نے سیکھا ہے، اس نے مجھ سے لیا ہے، وہ پھر بھی میرا ممنون، میں پھر بھی اس کا محسن۔ چلیں کہاں چلے گئے، چلیں موضوع کی جانے چلیں۔ صحیح، الف لام معرفہ کا ہوتا ہے اور جنس کا ہوتا ہے، یہ بات اب پکی ہو گئی۔ الرحمن، بس جہاں الف لام آ جائے وہ ایک خاصیت، جیسے راجل اور الراجل میں فرق ہوتا ہے، تو یہ معرفہ کا ہوتا ہے، تعریف کا ہوتا ہے، تخصیص کا ہو جاتا ہے۔ تو جہاں الف لام آ جائے یہاں تخصیص ہوتی ہے۔ الرحمن یہ اسی کے لیے ہے، زیبا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ اس کی صفت کو اپنانے کی کوشش کرے، وہ جتنا جتنا اپناتا جائے گا اتنا اتنا کمال کی طرف بڑھتا جائے گا، جتنا جتنا اپناتا جائے گا۔ بس فرق یہ ہے، ہم کسب کر کے اپنائیں گے اور حجت کو یہ دے دیے جاتے ہیں۔ امیر ممکنات کا فرمان ہے، سرکار امیر ممکنات کا فرماتے ہیں وَلَبَثَنِي بِالسِّيَاءِ بِالصِّفَتِهِ وَخَاتَهُ بِخِيتِ الْقُدْرَةِ۔ امیر ممکنات کا فرمان ہے، اور لطف لیجئے گا، میں کس جو ہے جہت کو آشکار کروں۔ مولا فرماتے ہیں اس نے مجھے اپنی صفتوں کا لباس بنا کے پہنا دیا، اور سلامت رہے آپ۔ اگلا جملہ سماعت فرمائیے گا، وَخَاتَهُ بِخِيتِ الْقُدْرَةِ، کپڑے سیے جاتے ہیں نا ماپ کے مطابق، وَخَاتَهُ بِخِيتِ الْقُدْرَةِ، اور وہ لباس اللہ نے اپنی قدرت کے دھاگے سے سیا تھا۔ اس کا لطف لیجئے گا اگر کبھی میرا یہ جملہ یاد آئے، روش عرفان میں سفر کرنے کا شوق ہے، وہ کبھی مصلی پہ میرا یہ جملہ ضرور یاد کریں۔ فرماتے ہیں اس نے مجھے اپنی صفتوں کا لباس پہنایا، اور وہ جو پہنایا تھا خاتہ بخیت القدرت، وہ اس نے قدرت کے دھاگے سے، خاتہ سینہ خیت دھاگا، اس نے قدرت کے دھاگے سے وہ لباس سیا تھا۔ وہ صفتیں جو علی کو عطا ہوئی تھی وہ ذات علی میں نہیں تھی۔ میں کہنے لگا ہوں اپنے دوستوں سے، پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، وہ ذات علی میں نہیں تھی۔ فرماتے اس نے لباس بنا کے پہنا، اور نفیس لوگ لباس کبھی کبھی نوکروں کو دے دیا کرتے ہیں۔ کچھ بڑے بڑی ہے بڑی گزاری سے نہیں بڑی جی یا سردار کی مرضی ہے، جب جی چاہے جس نوکر کو عطا کر دے، جس کا لباس صفات الہیہ ہو، ذات میں نہیں بتا سکتا، وہ جب 12واں آئے گا پھر وہ یہاں تلوار رکھ کے بتائے گا، یا اقرار یا انکار، کیونکہ وہ ید الہی کا قہر ہوگا اس میں۔
صحیح موضوع کی جانب بڑھیں. الف لام معرفہ کا ہے. اب الرحمن علم القرآن. اب ستم یہ ہے کہ میرا موضوع آج یہ پچھلی آیات نہیں ہے, میں نے ایک آیت پہ گفتگو کرنی, اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ کو ایک روش بنا دی ہے, سفر کرتے رہیے گا. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. خالق الانسان, پھر اس نے الانسان کو خلق کیا, اسے الانسان رکھیے گا. اور فرق یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ خلق ہوتا ہے. جی انسان خلق ہوتا ہے, خلق ہونے کے بعد مراحل طے کرتا ہے, پھر نمو ہوتی ہے, پھر نشو ہوتی ہے, پھر بلوغ تک آتا ہے, اور عقل بھی ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے, وہ بھی بلوغت تک پہنچتی ہے, پھر وہ تعلیم حاصل کرتا ہے. لیکن یہ جو الانسان ہے نا, لگتا ہے اس کی عقل بلوغ تک نہیں, یہ کامل عقل پیدا ہوا ہے کہ یہ خلق بعد میں ہوا ہے, علم پہلے دے دیا گیا ہے. اب ان سے سوال کریں کہ جب خلق ہی نہیں ہوا تھا, یہ ایک اہم سوال ہے, اور یہی فلسفے کی آخری کمان ٹوٹ جاتی ہے. جی ہاں, یہاں ارسطو سے بکرات, بکرات سے سکرات اور ملا صدرہ تک, جی ہاں کمانیں یہی آ کے ٹوٹ جاتی ہے کہ جی جب خلق ہی نہیں ہوا تھا تو پھر تعلیم کیسے دی گئی. پہلی بات تو یہ ہے, میں اہل ایمان کے لیے کہنے لگا ہوں, اللہ بہتر جانتا ہے. اگر تخلیق سے پہلے نہیں تعلیم دی جا سکتی, اس نے آیتیں کیوں بھیجی؟ یہ تو ہے اہل ایمان کے لیے. کم از کم اللہ ترتیب قرآن کو جانتا تھا. باقیوں کو تو چلو آپ پڑھاتے رہے, وہ خلاق العالم ہے. یہ جن کو تخلیق سے پہلے علم دیا تھا, خدا کے لے جاننا, اس نے القرآن کی تعلیم دی اور الانسان کو خلق کیا. یہی جو الانسان ہے نا, اس کی تخلیق میں تمہیں وہ بات کہنے لگا ہوں, اس ممبر کی عزت کی قسم, اس سے پہلے کتنی دفعہ میں کوشش کی ہے پھر بھی نہیں کہی, اور یقیناً میں بڑے دعوے سے کہنے لگا ہوں اس ممبر سے نہیں کہی گئی. اور میں ممبر پہ دعویٰ کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے, انٹرنیٹ کی دنیا ہے, پوری دنیا میں بھاگ دوڑ لگاؤ, پوچھو لوگوں سے, اور پھر کبھی وقت ملا تو آپ کا خادم اس پہ باقاعدہ گفتگو کرے گا. ابھی ایک بات کہنے لگا ہوں, جیسے تم پانی اور مٹی سے بنے ہو, یہ جس انسان کی اللہ بات کر رہا ہے یہ قرآن اور علم سے بنا ہے. پلے پڑی ہے میری گزارش. جی جیسے ہمارا خمیر مٹی اور پانی سے بنا ہے, ویسے ہی اسی الانسان کا خمیر العلم ہے, القرآن ہے. یہی وجہ ہے ان کے سر کٹ بھی جائیں کیونکہ خمیر جو ہوا. اسی انسان کی جبلت ہے اور القرآن اسی کی فطرت ہے. میں آگے بڑھوں صحیح. الشمس والقمر بحسبان, جو شمس اور قمر ہیں یہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. یہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں, اس رحمان کی. کون؟ الشمس والقمر. شمس بھی تسبیح, قمر بھی تسبیح کرتا ہے. سلامت رہیں. والنجم والقمر یسجدان. النجم اور القمر سجدہ کرتے ہیں. شمس اور چاند, سورج اور چاند. چلیے سورج اور چاند ابھی رکھ لیں, حالانکہ میں آپ کو شمس اور قمر بتا چکا ہوں.
الشمس اور قمر کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں. یہاں دونوں کے لیے تثنیہ کا صیغہ آیا ہے اور یہی اعجاز اعراب بھی ہے قرآن کا کہ الشمس والقمر بحسبان، یہ دونوں جو ہیں یہ اس کی تسبیح کرتے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، پھر تثنیہ کا صیغہ ہے. نجم اور شجر اللہ کو دونوں سجدہ کرتے ہیں. کون؟ نجم بھی شجر بھی. اچھا ایک بات تو یاد رکھیے گا، نجم اور قمر یہ سجدہ کرتے ہیں، شمس اور قمر یہ تسبیح کرتے ہیں. دونوں کو تقسیم کر دو، یعنی شمس اور قمر تسبیح کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے. نجم اور قمر سجدہ کرتے ہیں، تسبیح نہیں کرتے. کیونکہ اگر سجدہ اور تسبیح ایک ہوتی اللہ ان دونوں کو جدا جدا نہ گنتا. جو دونوں کا تذکرہ جدا جدا ہوا ہے، یہاں سجدے کی بات ہے وہاں تسبیح کی بات ہے، حالانکہ تسبیح سجدے کا حصہ ہے. گزارش سمجھیے گا خدا کے لیے. حالانکہ عزیزو تسبیح جو ہے نا یہ سجدے میں ہے، اور تسبیح حسین ہی وہی ہوتی ہے جو تسبیح سجدے میں کی جائے. لیکن تھوڑا سا فرق سمجھیے گا، یہ جو شمس اور قمر ہے نا، یہ جو شمس اور قمر ہے یہ تسبیح کرتے ہیں، ان کی تسبیح عین سجدہ ہے، اور یہ جو سجدہ کرتے ہیں ان کا سجدہ عین تسبیح ہے. پھر سمجھیے گا، یعنی وہاں تسبیح ہے. چلے آپ پریشان ہو گئے، میں مشکل میں نہیں ڈالتا. وہاں تسبیح ہے، یہاں سجدہ ہے. اللہ مسجود ہے، سجدہ تو کائنات کرتی ہے اسے، وہ تو سایوں سے سجدہ لیتا ہے. لیکن یہ ان دو چیزوں کی سجدے کا ذکر خصوصاً کیوں آیا؟ سوال میرا یہ ہے. اچھا یہاں پر کہتے ہیں کہ ستارے اور سبحان اللہ. سائن پھر سب سنیں، کم از کم شیعہ نے علی کے لیے تو پریشانی نہیں ہے، باقی لوگوں کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ اللہ خلاق ہے تمام لغتوں کا. یہاں النجوم بھی نہیں اور الاشجار بھی نہیں. جو قابل غور بات ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے، تھوڑا بہت بھی جو فکر رکھتا ہے، النجوم کی بات نہیں، نہ ہی الاشجار کی بات ہے. چلے سورج تو ایک ہوا، چاند بھی ایک ہوا، لیکن نہ تو شجر ایک ہے، نہ نجم ایک ہے. کتنے دفعہ پڑھیے سورہ رحمان، کبھی اس جانب سفر کیا ہے؟ دیکھیے والنجم والشجر، ایک درخت ہے، ایک شجر ہے. یہاں سارے شجر تو ہے نہیں، یہ تو کوئی ایک شجر ہے. اب جو بندہ یہاں بھی کہے کہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں ہے بات، پھر اسے اللہ ہی سمجھے. کم از کم اللہ کو عربی بہترین آتی ہے، وہ خالق ہے لغتوں کا. والنجم والشجر یسجدان، ایک نجم اور وہ بھی النجم، مخصوص نجم، ایک شجر اور وہ بھی الشجر، مخصوص شجر، وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اور ان کے سجدے پہ اللہ کو ناز ہے، اس لیے بتایا کہ دنیا مجھے سجدہ نہ کرے، مجھے النجم کرتا ہے، مجھے الشجر کرتا ہے. نہیں مجھے ایمان سے بتائیں کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی کے سجدے پہ کبھی قرآن میں اللہ نے فخر کیا، کبھی ناز کیا کہ میں اللہ ہوں مجھے فلاں سجدہ کرتا ہے، میں اللہ ہوں مجھے فلاں سجدہ کرتا ہے. لیکن اسے اپنی مسجودیت کے لیے جو فخر چیز نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ دنیا نہ کرے میرا سجدہ، مجھے النجم جھکتا ہے، مجھے الشجر جھکتا ہے. جی کہ کوئی خاص الشجر ہے، اور یہ جو شجر ہے
یہ جب بھی آتا ہے، یہ جب بھی آتا ہے، یہ جو شجر ہے جب بھی آتا ہے اسی کیفیت میں آتا ہے، اور یہ نجم بھی جب آتا ہے اسی کیفیت میں آتا ہے۔ جی ہاں، ان کے دور بدلتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، نحن فی کل زمان بصورت ما شاء الرحمن کی تفسیر بن کے آگے بڑھے سے ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے، ایک سوال ہے میرا آپ سے۔ دنیا میں کتنے لوگوں نے الہ ہونے کا، الہیت کا، اپنے الوہیت کا دعویٰ کیا ہے قرآنی تاریخ میں؟ فرعون نے، یعنی قرآنی تاریخ آپ رکھے فی الحال تک، ویسے تو بہت سے لوگ ہوں گے۔ اچھا، جب انہوں نے کہا تھا ہم اللہ ہیں، انا ربکم الاعلی کا جب دعویٰ کیا تھا تو ساری عادتیں بھی اپنائی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس نے سجدہ بھی کروایا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب پھر وہ بھی مسجود ہو گیا۔ سجدہ تو آدم کو بھی ہوا تھا، آدم بھی مسجود ہوا، پھر کیا فرق رہا؟ چلیں، میں نے مان لیا فرعون تو باطل مسجود تھا، اس نے جبر سے سجدہ کروایا، کہ آدم کے سجدے کا حکم تو خود اللہ نے دیا تھا۔ کم از کم اللہ کو تو علم تھا کہ اگر کوئی میرے بندے کو سجدہ کرے تو میری مسجودیت کو فرق نہیں پڑنے لگا، اس کی مسجودیت پہ کوئی زد نہیں پڑنے لگی، خود امر دے کے کہا فَقَعُونُهُ السَّاجِدُونَ۔ اچھا، یہاں تفسیریں کی جاتی ہیں، یہ تفسیریں مختلف ہیں کہ جی آدم کو قبلہ بنا کے سجدہ کیا یا آدم کو سجدہ کیا، جس کو بھی کیا فَقَعُونُهُ السَّاجِدُونَ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ تو ہم سے زیادہ سجدے کا مفہوم سمجھتا ہے۔ لفظ یہی ہے فَقَعُونُهُ السَّاجِدُونَ، کہ تم سجدے میں گر جاؤ، تو جو مسجود ہے وہ سجدے کے مفہوم کو تو جانتا ہوگا۔ یعنی تفسیریں آپ جتنی کر لیں، میرے پاس ہر بندے کا حل ہے۔ تو یہی تفسیر ہوتی ہے نا کہ آدم کو قبلہ بنایا گیا، تو بھائی اللہ جو خود مسجود ازلی ہے وہ تو جانتا ہے کہ سجدے کا مفہوم کیا ہے۔ پریشانی تو ہونی ہے، جو مسجود ازلی ہے وہ نہیں جانتا سجدے کا مفہوم کیا ہے، اس نے سجدہ کروایا۔ اللہ بھی مسجود، آدم بھی مسجود۔ فرعون ظالم تھا، گمراہ تھا، ظالم و مضل تھا، اس نے جبر سے سجدے کروائے۔ اچھا، سوال یہ ہے، مسجود تو کوئی تب ہوگا جب اسے کوئی سجدہ کرے گا، کیا جیسے ہم میں ارتقا ہے، کیا الہیت میں بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ارتقا ہے؟ تو جب کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا تو تب تک پھر اس کا مطلب ہے اللہ مسجود نہیں تھا۔ پریشانی ہو رہی ہے تو نہیں کرتے؟ چلے میں سوال کرتا ہوں، جب کوئی رزق لینے والا نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے ثم معاذ اللہ اللہ رزاق نہیں تھا۔ جب کوئی تصویر نہیں بنی تھی تو کیا وہ مصور نہیں تھا؟ میرے مولا امیر سے کسی نے یہ سوال پوچھا۔ میں اس ممبر سے اس باتیں یہی کر رہا ہوں کہ علی والوں کو ہی پتا ہے کہ توحید کیا ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے مولا نے کبھی بھی توحید کا پاؤں جہنم میں نہیں رکھوایا۔ دنیا کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں عقیدہ توحید کیا ہے۔ ہمارے ہاں عقیدہ توحید عقل سے پرکھ کے وحدانیت کے قائل ہونے کو توحید کہا جاتا ہے، تقلید توحید میں نہیں ہوتی۔ جی، یہاں میزان میں پرکھا جاتا ہے۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں بھی ارتقا ہے، یعنی
پہلے خلق نہیں کیا تھا، صرف اللہ ہوگا، پھر خلق کیا، خالق بنا، رزق دیا، رازق بنا، تصویر بنائی، مصور بنا، پھر انہوں نے سجدہ کیا، وہ مسجود بن گیا۔ مولا ایسے، مولا فرمایا نہیں ایسے نہیں ہے، وہ من ذات ہی مسجود ہے، اس کی صفتیں ہمارے نظریے میں عین ذات ہیں، وہ من ذات ہی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو درسوں میں ہمارے ہاں ہم فلسفے کی وہ باتیں ہیں کہ پڑھتے پڑھتے ہم سننے پڑھنے والے استاد شاگرد سو جاتے ہیں، اور میں تمہیں وہ ساتھی کر کے سنا رہا ہوں۔ یعنی یہ باتیں اتنی سادگی سے میں اتنی امکان میں نہیں ہوتا۔ صحیح، مولا فرماتے وہ جو ہے جب سے ہے وہ رزاق ہے، وہ خالق ہے۔ تو ذرا مولا دلیل یہ کیسے ہوا جب کوئی رزق لینے والا ہی نہیں تھا؟ جب کوئی رزق لینے والا نہیں تھا وہ رزاق کیسے تھا؟ مولا نے فرمایا جو مصور ہوتا ہے کہ جب تک وہ تصویر نہ بنائے مصور نہیں ہوتا۔ تصویر بنانا اس کے فن کو ظاہر کرتا ہے، مصور وہ پہلے تھا۔ اللہ میں صفت رزاقیت تھی کیونکہ من حیث ذات وہ قدیم تھا، وہ رزق جب سے تھا تب سے دے سکتا تھا، لیکن کوئی لینے والا نہیں تھا۔ یعنی اس کی ذات میں یہ طاقت تھی لیکن لینے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی لینے والا ہوا تو اللہ نے رزاقیت سیکھی نہیں کیونکہ پہلے سے تھی، جیسے ہی رزق لینے والا ہوا اس نے رزق دے دیا، جیسے ہی بانٹنے میں طاقت ہوئی اس نے خلق کر دیا۔ تو مسجود کیسے ہوا؟ کوئی قدیم مساجد ہوں گے، جی ہاں وہ جو مسجود ہے، صحیح، اگر ایک لمحہ بھی اسے سجدہ نہ ہو، ایک لمحہ بھی، تو سجدہ ہونے کے بعد وہ مسجود ہوگا، سجدے سے پہلے مسجود نہیں۔ عبادت کروانے کے بعد معبود ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے سجدہ کیا کیوں جاتا ہے، استحقاق سجدہ کیا ہے؟ جی اصل مسئلہ ہے کہ استحقاق عبادت کیا ہے، اس کو سجدہ زیبا کیوں ہے، اس کو عبادت زیبا کیوں ہے، سجدہ ہے کس لیے؟ اللہ کے لیے سجدہ جو ہے تو بلا وجہ تو نہیں ہے، عادل ہے نا اللہ، ہمارے ہاں تو عدل یہ بھی شرائط میں سے ہے، اصول میں سے ہے عدل۔ وہ عادل ہے تو بلا وجہ تو سجدہ نہیں لے گا، نہ بلا وجہ عبادت کروائے گا۔ پریشان ہو گئے، میں نے ساری تمہید چھوڑ دی، میں بات پہ پہنچنے لگا ہوں۔ صحیح، جب سے وہ ہے مسجود ہے، یاد رکھیے گا وہ ارتقاء میں مسجود نہیں بنا، وہ ذات مسجود ہے۔ مسجود ہونا اس کی صفت نہیں، یہ اس کی وہ صفت ہے جو اس کے عین ذات ہے۔ جی ہاں، جب سید ساجدین آئے نا سرکار کے، میں اب مجھے گھڑی نہیں نظر آ رہی، مجھے نہیں پتا میں کتنا پڑھ چکا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں۔ سرکار کے القابات میں ہے نا سید الساجدین، زین العابدین اور السجاد۔ یہ جو السجاد کا لقب ہے یہ امیر المومنین نے دیا تھا، یہ یاد رکھیے گا، یہ جو السجاد کا لقب ہے امیر المومنین نے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ جب سرکار زین العابدین کی آمد ہوئی تھی تو سرکار نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا تھا ھذا السجاد قبل الامکان، یہ امکان سے پہلے سے سجاد ہے۔ امکان تو جانتے ہیں نا، وجوب جانتے ہیں، کبھی نہیں جانتے پھر ادھار رہا، پھر کبھی صحیح نہیں۔ وجوب اور امکان جو ہوتا ہے نا، ان کے درمیانی جو وقفے ہیں، وجوب اور امکان کے درمیان اللہ جانے کیا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ امکان سے پہلے اور وجوب کے بعد یہ سجاد ہے۔
تب سے سجدہ گزار ہے. اور اسی میرے مولا کا فرمان ہے، فرماتے خلق سجدناہ ما قبل من امرہ عبدناہ ما قبل من امرہ. میرے مولا فرماتے ہیں ہم نے اللہ کو تب سجدہ کیا جب اس نے ہمیں کہا نہیں تھا. پھر سنیے فرماتے ہیں سجدناہ ما قبل من امرہ عبدناہ ما قبل من امرہ. ہم نے اللہ کی عبادت کی اس کے امر سے پہلے، ہم نے اس کو سجدہ کیا اس کے حکم سے پہلے. آدم سے لے کر جبرائیل تک ہر ایک کو اس نے کہا تو سجدہ کیا. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ہم نے اس کے کہنے سے پہلے اسے سجدہ کیا. بولا وہ کیوں کیا؟ فرمایا لِأَنَّهُ نَعْرِفُ إِنَّهُ يُسْتَحِقُّ لَهُ لِلسَّجْدَةِ وَالْعِبَادَةِ. فرماتے کیونکہ ہم من حیث ذات جانتے تھے وہ لائق سجدہ ہے. ہم من حیث ذات جانتے تھے وہ عبادت کے لائق ہے. کیوں؟ فرمایا ہم امکان میں آ کے عابد نہیں بنے، ہم امکان سے پہلے کے عابد ہیں. جب ہمیں وجوب اپنے اندر سے صادر کر رہا تھا تو ہمارا صدور ہی سجدے میں تھا. جب یہ دنیا میں آئے تو بھی جی بڑی بڑی ہے تفاسیر، بڑی بڑی ہے احادیث کی کتابیں، سجدے میں آتے ہیں حجت. یہ سجاد ہے ما قبل الزمان، قبل امر. زمانہ یعنی نبیوں سے لے کر فرشتوں تک عبادت تب کرتے ہیں جب اس کا امر ہو، اور امر کے بعد بھی جاگنا خدا کے لیے. امر کے بعد بھی وہ کسی کی جانب دیکھتے ہیں کہ کیسے عبادت کی جائے. میرے مولا فرماتے ہیں نہ ہم نے کسی کو دیکھ کے عبادت کی، نہ ہم نے کسی سے سن کے عبادت کی. تو جاگو خدا کے لیے، جو میرے مولا نے کیا اسی شکل کو عبادت کہا گیا. خدا کے لیے جاگو. ان سے پہلے سجدے کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا. یعنی فرشتوں نے کسی کو دیکھا کہ سجدہ اسے کہتے ہیں، فرشتوں نے کسی سے سیکھا قیام اسے کہتے ہیں، فرشتوں نے کسی سے سیکھا تسبیح اسے کہتے ہیں. لیکن 14 نے نہ کسی کو دیکھ کے سجدہ کیا، نہ کسی سے سن کے کیا، نہ کسی کو نمونہ کیا. جو انہوں نے پڑھا وہ تسبیح کہلائی، جو انہوں نے کیا وہ سجدہ کہلایا، جو انہوں نے کیا وہ قیام کہلایا. سمجھ میں نہیں آیا؟ جن کی حرکتیں عبادت کے ارکان تعبیر کریں، عبادت کے اجزاء تشکیل پا رہے ہیں. یہ کھڑے ہوتے ہیں قیام قرار پاتا ہے، یہ رکوع میں ہوتے ہیں اسی کو رکوع کہہ دیا جاتا ہے، یہ سجدے میں گرتے ہیں. اور میرے مولا سے کسی نے پوچھا، کبھی نماز موضوع ہوا میں گفتگو کروں گا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں کیونکہ یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جن کی حرکات جی جن کی حرکات عبادت بنے. پوچھا گیا مولا قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے؟ مجھ سے پوچھے، کوئی آپ سے پوچھے، ہم بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم نے تو کسی کو دیکھ کے کیا، ہم نے کسی سے سیکھ کے کیا، ہم نے کسی سے پوچھ کے کیا. بس جسے کائنات نے دیکھ کے سجدہ کیا اس سے پوچھنا چاہیے سجدہ کیا ہے، اس سے پوچھنا چاہیے رکوع کیا ہے. مولا فرماتے ہیں یہ جو قیام ہے یہ اللہ کے ہاں پیشی ہے. روزانہ 5 وقت جا کے پیش ہوتے ہیں، مالک تیرے بارگاہ میں آ گئے ہیں، پیش ہو گئے ہیں. مولا رکوع کیا ہے؟ فرمایا الرکوع نقص کما نقض الظہر. فرمایا رکوع کا معنی ہے کہ پالنے والے تیرے سامنے ہم نے اپنی کمر کا خم توڑ دیا ہے. جی پالنے والے تیرے سامنے تکبر زیبا نہیں، یہ
علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے اور فخر کرتا ہے تو اس کے لیے آج کے بعد یہ تنبیہ بھی ہو گئی ہے، اور جس اللہ کے سامنے میرا مولا علی متکبر نہیں بنتا، جس اللہ کے سامنے علی اپنی کمر توڑ دیتا ہے، ولایت علی کا اقرار بھی کرو اور تم اسی کے سامنے کھڑے رہو۔ کچھ پلے پڑ رہی ہے میری بات؟ جی سلامت رہیں حضور، آپ سلامت رہیں عزیزوں۔ جس کا مولا، جس کی ولایت پہ ہمیں نام ہے، وہ علی کے جسے تکبر زیب بھی دیتا تھا۔ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے؟ نقض التضمن، ٹوٹ کے گر جانا۔ خدا کے لیے جاگو، یا یوں کہہ دوں کسی کے سامنے بکھر جانا کہ تیرے سامنے بکھر گئے ہیں، تو ہی ہے جو بکھروں کو سمیٹ سکتا ہے، تو ہی ہے جو ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ سکتا ہے۔ یہ سکھایا کس نے؟ کس نے سکھایا؟ امیر ممکنات نے۔ تو کم از کم جو بندہ اپنے آپ کو تابع امیر ممکنات سمجھے، جو علی کی ولایت پہ فخر و ناز کرے، تو اس کے لیے یہ درس ہے کہ جو ہمارا مشکل کشا ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس کی ولایت پہ ہمیں ناز اور فخر ہے، جس کی ولایت کے نعرے مارے ہم تھکتے نہیں، جب ہمارا مولا علی اس کے سامنے ٹوٹ کے گر پڑتا ہے، ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے، تو پھر کسی اور کو زیب دیتا ہے اس کے سامنے نہیں دیتا۔ عزیزو، یہ علتیں وہی بتا سکتا ہے جو مدون عبادت ہو، جو مشکل اعمال ہو۔ جی جس نے تشکیل دیا ہو ان سب کو، جس نے سجایا ہو ان سب کو۔ میرے مولا نے ہمارے لیے تو اسے سجایا ہے، یعنی کتنی حسین ترتیب دی ہے ہمارے لیے۔ کیا خوبصورت، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت بناوٹ ہے۔ وہ مسجود علی مولا جیسا ساجد، سید الساجدین جیسا ساجد، زین العباد جیسے عابد۔ بخدا اگر اللہ کو صرف 14 حجتیں سجدہ کر دے تو اس کے معبود ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے۔ مخلوق کے لیے اسے فرق نہیں پڑتا، ہمیں پڑتا ہے۔ جی ہاں، پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ولایت علی اگر دل میں ہے تو پھر جہنم میں تو نہیں جا سکتا کوئی۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر اس کی ولایت ہے، دل میں ہے، تو اللہ اس دل کو رسوا نہیں کرے گا۔ لیکن عزیزو، جنت میں بھی درجات ہیں، تو صرف جنت جانا کمال نہیں، اس جنت کا کیا فائدہ کہ ایک کونے میں پڑے ہو اور جنت کے سردار منہ نہ لگائیں۔ میں نے کچھ کہا ہے آپ سے، یعنی بہت بڑی ہماری کوشش یہی ہے جنت۔ اس جنت میں جا کے کیا فائدہ ملے گا؟ یہ جو طبقات ہیں جنت کے، یہ جو درجات ہیں، کیا مقصد؟ جو جتنا جنت کے وارث کے قریب ہوگا اتنا درجہ بڑھتا جائے گا۔ جتنا آپ قریب ہوں گے حجت کے، تو جنت میں اگر جانا ہی ہے تو وہاں ذلیل ہو کے ضرور جانا ہے۔ اس رنگ میں جاؤ کہ وارث جنت استقبال کریں، کہ وہ ہاتھ تھام کے کہیں آ تو میرا ہے۔ عزیزو، سجاد، السجاد، کائنات
اس کے سجدوں کا تصور بھی نہیں کر سکتی. یہ وہ سجاد اعظم ہے، یعنی وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہ حجتوں کا گھرانہ جس میں امیر ممکنات جیسے عابد ہوں، وہاں یہ زین العابدین ہے. جہاں حسین جیسے ساجد ازلی ہوں، پھر سمجھیے گا، حسین مولا جیسے سید سجاد اعظم، سجاد ازلی، کہ جن کے سجدے پہ توحید کو ناز ہو، اس گھرانے میں اس حسین نے بھی کہا تھا کہ یہی سید الساجدین ہے. بس آج کی یہی مجلس ہے، یہی فضائل، یہی تتمہ، یہی نتیجہ، یہی مناقب، یہی مسائل. یعنی سید الساجدین کی مجلس ہو تو پھر فیصلہ ممکن ہی نہیں ہوتا. کہا کیا جائے؟ اس کا نام خود درد کا مجموعہ ہے. عزیزوں، سجدے تو بڑے بڑے ساجدین نے کیے، لیکن سلام اس سید الساجدین پہ. کبھی اس بازار میں سجدہ، کبھی اس بازار میں سجدہ. اللہ جانے کس کس رنگ میں اس مظلوم نے سجدے کیے ہیں کہ توحید مقرون ہو گئی ہے اس کے قرضوں کی. جو زنجیر زن جوان ہے نا، ماتمی جوان، یہ ہم جانتے ہیں کہ زنجیر زنی کس عشق میں کی جاتی ہے؟ یہ سجاد کے عشق میں ہے. یہ جو کربلا سے لے کر شام تک سید الساجدین کے پشت پہ تحریر لکھی گئی تھی، یہ اس کی یاد میں زنجیر زنی کی جاتی ہے. لیکن عزیزوں، جیسے سجاد کے سفر اور درد یاد کر کے پشت پہ زنجیر مارتے ہو اور پھر تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اندر اس وقت سجاد بسا ہوتا ہے، اس وقت اندر سجاد کا بابا حسین بسا ہوتا ہے. میں تمہیں ایک دوسرا رنگ بھی دکھاتا ہوں. شام کا بازار ہے اور سید الساجدین ہے. یہ رنگ سمجھیے گا، زنجیر زنی کا لطف دمالا ہو جائے گا. ظہر کی آذان سنی اچانک، پتھروں کی بارش، آگ برسائی جا رہی ہے، لوگ انگارے برسا رہے ہیں. آذان سنی، زخمی آنکھوں سے پھپھی کو دیکھا. پھپھی بھتیجے نے آنکھوں میں کوئی مشورہ کیا. اللہ جانے یہ کون سی مشیت کے مشورے تھے یا کوئی الہامی مشورے تھے. زخمی نظروں سے دیکھ کے کہا، حسین سجاد، میرے بھائی کو، تیرے بابا کو اسی شام میں باغی کہا گیا ہے. تب تک زینب شام سے نہیں جائے گی جب تک شام کی ایک گلی سے حسین کے نمازی کی صدا بلند نہ ہو. اللہ جانے کن ہاتھوں سے جو زنجیر زن ماتمی بیٹھے ہیں جوان، کن ہاتھوں سے سجاد نے تکبیر پڑھی. رضن بے قضائے ہی، پالے والے سجاد کے عذر سے تو واقف ہے. نہیں چھوڑی نماز. اب جب زنجیر مارو نا تو سجاد کے اس آنگ کو بھی یاد رکھنا، پھر تمہاری نماز میں بھی زنجیر والا عرفان آ جائے گا. پھر یہ وہ نماز ہوگی کہ پتھروں کی بارش میں بھی محسوس کچھ نہیں ہوگا. جیسے زنجیر کے زخم تمہیں تکلیف نہیں دیتے، اگر سجاد کے اس رنگ کو یاد کر کے نماز پڑھو گے تو پھر نماز بھی بشریت والی نماز نہیں رہے گی، پھر وہ کوئی اور نماز ہو جائے گی. پھر وہی نماز ہوگی کہ الصلاۃ لقاء اللہ. اگر نماز میں یہ عشق اتر آیا سجاد کے سجدوں کا تو پھر یہ صلاۃ لقاء ربی ہوگی.
تکبیرۃ الاحرام ہوا، عزیزو وہ جو اوپر سے پتھر مار رہی تھی، عورتوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے، پتھر روک لو، یہ باقی نہیں ہو سکتے، جو قبیلہ اس رنگ میں نماز نہ چھوڑے، جو قبیلہ اس حالت میں کہ بھائی کا سر سامنے، بیٹوں کے سر سامنے نیزوں پہ، بازار شام میں طوفان بپا ہو گیا، شیور کو بتایا گیا کہ حالات بدل رہے ہیں۔ اب میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں اس امام کے لیے، اسے کہا گیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی نماز ختم کرا۔ اور ماتمیوں جوانوں، میں کہے نا سجاد کی مجلس درس بھی ہے، فضائل بھی ہے، مناقب بھی ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ عزیزو اس لعین نے قلم سنبھالا، لیکن کرتاس اتنا نفیس تھا، اس نے قلم رکھا کہ نوری سیاہی ابل کے باہر آنے شروع ہوئی۔ لیکن سجاد کے قیام میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم، لفظ یہی ہے، جب تابعیان نے مار مار کے تھک گئے شبر، اس نے دیکھا سجاد نماز ختم نہیں کر رہا، اس نے کہا قافلے کو چلا دو۔ میرے رب یاد ہے اللہ جانے کہاں کہاں سجدے کیے۔ اب میں یہی میں بتا سکتا ہوں کہ انہو بین وسط سوق وتم سجدتہ الی الساق۔ میں اشارہ کرنے لگا ان نرم لوگوں کے لیے، سجاد نے جب سجدے میں سر رکھا تو بازار کے درمیان میں تھا۔ اللہ جانے بازار میں کیا ہوا، جب سر اٹھایا سامنے باب و ساتھ، اجرکم من اللہ۔ اس سجاد کے نوکر ہیں ہمیں یہ سجدے زیبا ہیں، ہمارے لیے ہیں، تمہیں فائدہ دیں گے یہ، ورنہ کسی کو کیا پتا سجدے کی روحانیت کیا ہے۔ کہ وہ عدلی سید الساجدین ہے، غیب سے ندائی انتا زین العابدین، تجھے زیبا ہے تو زین العابدین ہو، انتا سید الساجدین، تجھے زیبا ہے تو سید الساجدین ہو۔ انہی کے لیے ہے جو باپ اور اکبر جیسے بھائی کی لاش کے درمیان سانو جھکا کے کہے پالنے والے سجاد کی قربانیاں قبول کر۔ ایسا قبیلہ کائنات میں نہیں ملے گا۔ جیسے تو ساری زندگی درد کا مجموعہ ہے، 40 سال آنکھوں کے لہو سے تبلیغ کی ہے بابا کی غربت کی۔ جو بھی دور تھا، جب روتے تھے ہم اس لیے کہتے ہیں کالے کپڑے پہن کے باہر نکلا کرو، کیا کرو ماتم سڑکوں پہ جا کے، کیونکہ زمانہ ایسے تو پوچھنا نہیں آتا، سجاد کی سنت پہ عمل کر کے بازاروں میں نکلا کرو، تاکہ جو نہیں بھی پوچھنے آتا وہ کم از کم اتنا تو سوچے گا یہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہے، تو پوچھیں گے ہوا کیا ہے، بتانا سجاد کو رو رہے ہیں، نبی کے فرزند حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ تبلیغ کے رنگ ہے یہ۔ آباد رہو۔ بس میں چند جملے سرکار کے ایک
नोहा मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। एक अरबी नोहा एक आलिम रब्बानी ने लिखा है। नोहे के 2 या 4 मिसरे सुन लो। मातम करते हैं सारे मातमी जवान हो नोहों पे। मैं बाकर के बाबा का एक नोहा पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह जाने किस आलम में बैठ के वो फरमाते हैं वाह आफसा अला कदीलुल गीरते वल हीरा। वो फरमाते हैं हाय अफसोस उस पे कि जिसे गैरत ने कत्ल किया, और जो बाजार में शराबियों को देख के इसी बात में हैरत में था क्या ज़ैनब समझने के लायक थी। अल्लाह सिवाय इस गम के आपको कोई गम ना नसीब हो। मैं इस मिंबर से दुआ ही कर सकता हूं आपके लिए, मेरे मौला हुसैन की पाक अम्मा राजी हो। हुसैन का खालिक अल्लाह इन बुलंद आवाजों पे रहम करे। दूसरा मिसरा सुनना, दूसरा मिसरा। बस मैंने ये नोहे के 2 मिसरे और एक जुमला शहादत का पढ़ना है। ये सिर्फ सज्जाद रो सकता है तसलसल से, क्योंकि ये काम वो ही कर सकता है जिसकी आंखों के सामने मंजर हो। इब्ने मुंज़िर मदानी ने कहा था मौला कभी तो आंखें बंद करके सो लिया करे। रोक के फरमाते इब्ने मुंज़िर आज के बाद न कहना मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे बाजार में माँ बेचादर चलती हुई नजर आती है। वो फरमाते वाह आफसा सिर्फ 2 ही मिसरे, छोड़ने लगा हूं मैं मिंबर। मिसरा सुनना जो दर्दमंद बैठे हो। फरमाते हैं वाह आफसा हाय अफसोस अला मन खर्रा वजनते व उख्ते ही लम्मा कामत अपनी मर्जी से अजर को मिलना। बस होने इबादत तकमील हो गई। एक जुमला सुनो, जो आंखें अभी तक रह गई हैं मैं चाहता हूं महरूम हो भी ना रहे, और अगर कोई कसर रह जाए तो सजाद के ताबूत को फिर हाथ लगा के माफी मांगना कि ये नेमत हमसे क्यों छीन ली गई है। जिससे ये नेमत छिन जाए फिर वो कहीं का नहीं रहता। फरमाते अला आफसा अला मन अकला लहमहुल हदीद वाला जसदिल मशरूब वताब शदीद। फरमाते उस इमाम पे अफसोस कि जिसकी गर्दन का गोश्त लोहे का तोड़ खा गया। अब मैं एक मिसरे का तर्जुमा, जो मातमी नौजवान बैठे हो, मैं तुमसे इजाजत लेके नरम दिल लोगों के लिए कहने लगा हूं। फरमाते वाला सिल्लाहमिल मशरूब उस इमाम पे सलाम कि जिसका गोश्त कट कट के कभी यहाँ गिरता, कभी यहाँ गिरता, कभी यहाँ गिरता। अल्लाह जाने कैसे ज़ुल्म से गाज़ी आने लगे। सजाद के जिस्म का गोश्त सलामत रहे। बस आखिरी बात है मेरे इमाम का। हशाम लई ने जहर दिलवाया। अलामत अली कबानी लिखते हैं कि सौरत दमो मिनल ऐन वल फम वल उज़न वल यद वल रिजल। फरमाते इतना जालिम जहर था कि सज्जाद की आंखों से खून, मुंह से खून, हाथ फट गए, पांव की तलियां फट गई। सज्जाद खून में डूबा हुआ है।
اب میں ایک قرض اتارنے لگا ہوں جس بیوی کا قرض سجاد نے نہیں رکھا، محسنہ سعادات بی بی بابا شام میں اس عالم میں چھوڑ کے فرماتے شام میں وہ مر رہی ہے کہ جس کے بڑے احسان ہے میری پھوپھیوں کے نالیانے کھاتی رہی، جب کبھی زینب پہ پتھر آنے لگتے فضا اپنے آپ کو آگے کر دیتی۔ اجرکم اللہ، اعجاز امامت سے باقر آئے، آنکھیں بند ہے بی بی فضا کی۔ السلام علیکم یا جاریت فاطمۃ الزہرا، بدول کی کنیز حرام قبول کر، بند آنکھوں سے ہاتھ آگے بڑھائے، بسم اللہ میرے سجاد آ گئے ہو، دادی نہیں میں باقر ہوں۔ بی بی کہتے کیوں؟ بیمارے سمجھ کے نہیں آیا تیرا بابا؟ کہتے نہیں دادی اپنا بابا کو زہر مل گئی ہے۔ بی بی کہتی ہے ایک دفعہ مجھے اجازت امامت سے مدینے میں پہنچا۔ کیوں دادی؟ کہتی ہے میں اپنے ہاتھوں پہ سجاد کے کلیجوں کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں پہ میں لے کے تکبیریں کری دیے، ماتم سجاد، ماتم حسین،